خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، و اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک اچھے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتو اور دی، الزکاۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، فإن لم پھر اگر نہ، تفعلوا تم کرو، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وإن اور اگر تم توبہ کرو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کی، لا تظلمون نہیں تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وإن کان اور اگر ہے، ذو عسرۃ تنگ دست، فنظرۃ تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وان اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کر دو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے. تفسیر: ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک طرف کسی گناہگار کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف نیکوکار کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف برے کیریکٹر کا ذکر ہے تو دوسری طرف اچھے کردار کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے خیر اور شر کی واضح کرتا رہتا ہے، تاکہ انسان اپنی چوائس کے ساتھ پھر ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے. تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. یہاں بہت سے اچھے کاموں میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ زکوٰۃ پھر صدقہ خیرات دینے ہی کی قسم ہے.
لہم اجرہم، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور دوبارہ یہی بات کہی گئی کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم خلق خدا کی ضروریات پوری کرو گے، ان کو غم اور خوف سے نجات دو گے۔ ظاہر ہے کہ ایک حاجت مند شخص جو ہے، ایک ضرورت مند شخص غمگین بھی بہت ہوتا ہے اور آئندہ کے بارے میں خوف کا شکار بھی ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے کہ پیسہ نہ ہوا، دوا نہ ملی تو میری زندگی نہیں بچے گی، پیسہ نہیں ہوا تو بیٹی کی شادی نہ کر سکوں گا اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک ضرورت مند شخص خوف اور غم میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لہذا جب ایک مالدار فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں اسے خوف اور غم سے نجات دیتا ہے۔ لہذا نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر مہربان ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی خوف و غم سے نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، یعنی اس کے بعد ربا کا لین دین چھوڑ دو۔ یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کا حکم ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس وقت تک وہ غلط کاموں سے بچ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ حرام کام سے بچ جائے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ ڈوبنے سے باہر آ جائے، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہنے سے پہلے کہ سود چھوڑ دو، کیا کہا گیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ ما بقیہ، جو بھی باقی ہے، من الربا، ربا میں سے، یعنی ابھی جو بھی تمہیں کسی سے لینا ہے اس کو ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایمان کو چیلنج کیا گیا، واقعی اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی، اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم کرو گے، یعنی نہیں چھوڑو گے، اس حرام سے باہر نہیں آؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ فَأْذَنُوا کا لفظ الف زال نون سے ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، تو اذنا کا مطلب ہوتا ہے سننا، وہ علم جو سننے سے حاصل ہو، اور آذن یوزن سے مراد کیا ہے؟ سنا کر کسی کو اطلاع دینا، اعلان کرنا۔ تو معنی کیا کیا گیا؟ خبردار ہو جاؤ، علم پالو۔ اعلان ہے کس چیز کا؟ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا، من اربا فذمتی منہ بریء، جس نے سود لیا تو وہ میرے ذمے سے بری ہے، یعنی ان کی جان و مال کے تحفظ کا جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے وہ باہر ہے۔ دیکھیے کہ شرک اور قتل پر بھی ایسی تنبیہ نہیں، کسی گناہ پر اتنی بڑی سزا نہیں سنائی گئی جتنی بڑی سزا سود کے لین دین پر سنائی گئی، اور جتنی بڑی تنبیہ اور وارننگ اس موقع پر کی گئی
اب ایک شخص جو ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، پلٹ آئے، باز آ گئے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہیں۔ رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس کہتے ہیں سر کو۔ تو جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح مال میں رأس سے مراد وہ اصل سرمایہ جو انسان کسی تجارت میں لگاتا ہے یا کسی کو قرض کے طور پر دیتا ہے۔ تو رؤوس اموالکم یعنی وہ اصل مال ہی صرف واپس لو جو تم نے قرض کے طور پر دیا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے، یعنی نہ تمہیں کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ تو گویا ربا سب پہ ظلم ہے، قرض دینے والے پر بھی اور قرض دار پر بھی، یعنی لینے والے پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ کس طرح ظلم ہے؟ وہ اس طرح کہ کوئی بھی مالی کاروبار جس کی بنیاد سود پر رکھی گئی ہو، اس کے اندر مقروض کو نہ صرف کل رقم واپس کرنی ہوتی ہے یا اصل رقم واپس کرنا ہوتی ہے، بلکہ ابتدا سے ہی سود کا ایک ریٹ مقرر کر لیا جاتا ہے اور مقروض کو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی دینا پڑتا ہے۔ کیسے؟ مثلا اے نے یہ قرض، اے جو ہے وہ قرض دینے والا ہے، اس نے بی کو جو قرض لینے والا ہے 1000 روپیہ بطور قرض دیا اور ساتھ یہ شرط طے کی کہ اس کے عوض تم مجھے ہر مہینے 15% روپے واپس کرو گے پلس اصل سرمایہ۔ تو جتنا عرصہ تم اس کو رکھتے ہو اس میں کیا ہے، ہر مہینے تم اس پیسے پر یعنی 1000 روپے پر 15% بطور نفع کے مجھے دیتے چلے جاؤ، اس شرط پر تمہیں قرض دیتا ہوں۔ بسا اوقات سالانہ ریٹ فکس کیا جاتا ہے، بعض اوقات وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو 15%، 20% یا 25% بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ظلم کیا ہے کہ اصل قرض تو 1000 روپے تھا، لیکن جب وہ 15% پر منتھ کے حساب سے بڑھنے لگا تو سال میں کتنا بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر سال سے زیادہ وقت گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20% اور 25% کے حساب سے اور زیادہ اس کو قرضے کے بوجھ تلے دبا دے۔ اگر اسی طرح کے کاروبار کو بہت بڑا پروفٹ ملتا ہے تو یہ پیسہ غیر منصفانہ طور سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرض دینے والے نے اپنے مراسلہ یعنی کنٹریبیوشن کی مناسبت سے نہیں کمایا، اس نے تو ابتدا میں مجموعی قیمت املاک لگائی تھی یا اس کا کچھ حصہ، لیکن اس کو اس میں سے اتنا پروفٹ نہیں ملا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ یعنی اگر اجتماعی طور پر بھی کسی مثلا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کو بزنس کے لیے قرضہ دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ جتنا % اس پہ قرض دینے والے نے منافع فکس کیا اتنا بزنس کرنے والے کو ہوا ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی اس پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ مقروض کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسی سے نہ صرف یہ کہ وہ کل رقم واپس کرے بلکہ اس کو اپنے ناکام کاروبار پر سود سمیت رقم لوٹانی ہے۔ اس طرح مقروض کی مالی حالت جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے خراب تھی وہ اور زیادہ بگڑ گئی، پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں آ گیا، اور محنت کا تو کچھ حال ہی نہیں، وہ تو سب ویسے ہی ویسٹ گئی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو قرض دینے والے ہوتے ہیں جن کو ان کے اسی ظالمانہ صفت کاروبار کی وجہ سے انگریزی میں لون شارکس کہا جاتا ہے، اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ یا سود مقرر کرتے ہیں کہ انسان اور بڑے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔
ابتدائی قرض لینے سے پہلے جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ اپنی اس غربت سے باہر نکل ہی نہیں پاتا جس سے نکلنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا. یہاں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ انہوں نے بتائی ہے جو ان کے ڈرائیور کی مثال ہے کہ اس نے سود پر جو قرضہ لیا تو اس کا حال کیا ہوا. ڈرائیور نور محمد جو بیک وقت ایک بنگلے اور دفتر میں کام کر رہا تھا، ایک قرض دینے والے یا لون شارک سے 50,000 روپے قرضہ لیے. اس قرضہ دینے والے نے ماہانہ سود کا ریٹ 15% مقرر کیا، حالانکہ عموماً سالانہ 15% سود چارج کیا جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ہر مہینے اس پر 15% دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور محمد کو اپنے اس قرضے پر ہر مہینے 7,500 ادا کرنے تھے. ابھی اصل رقم تو پیچھے ہے، صرف قرضہ لینے کی سزا کے طور پر کیا ہے 7,500 ہر مہینے قرض دینے والے کو منافع دینا ہے، جبکہ اس کی ماہانہ تنخواہ صرف 4,500 روپے تھی. وہ اپنے آپ، اپنی بیوی، 7 بچے، بوڑھے والدین اور ایک بھائی جس کو کینسر تھا، ان سب کا سہارا بھی تھا. یعنی 4,500 میں اسے اتنی بڑی فیملی کو لک آفٹر کرنا تھا. لازمی طور پر اس کے لیے یہ دونوں کام ناممکن تھے کہ گھر بھی چلائے اور 7,500 وہ صرف سود کی قسط اتارے، قرضے کی نہیں، سود کی قسط دے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو وہ سود کی قسط ہر مہینے 7,500 دینے تھی، لہٰذا اس نے دوسرے لوگوں سے قرضے لینے شروع کر دیے، یعنی دفتر کے اور لوگوں سے قرض لینے لگا. اس طرح ایک مہینہ نکل گیا، یعنی اس نے وہ سود کا پیسہ دیا، اور پھر سود کا ریٹ اور قرضے بڑھتے چلے گئے جب تک کہ آخر کار کسی حمایتی نے اس کا پورا قرضہ ادا نہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بلکہ اس کو ایک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف یہ کہ اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی، بلکہ اوروں کی نظروں میں بھی گر گیا. چونکہ نور محمد نے کئی مختلف لوگوں سے قرضے لیے ہوئے تھے تو اسے سب کے سامنے بہت سے جھوٹ بولنے پڑے. کسی کو کوئی سٹوری بتائی، کسی کو کسی طرح قائل کیا، اور ہر شخص کو اس نے مختلف کہانی سنائی، اور اس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی نوکری بھی چلی گئی. مالی مسائل کی وجہ سے اس کے گھر میں بہت سے مسائل ہو گئے، آپس کی لڑائی جھگڑے بڑھ گئے، بچوں اور بیوی میں سائیکولوجیکل ایک کشمکش شروع ہو گئی. عام طور پر مقروض لوگوں کے اندر خودکشی کا ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اور عموماً ایسے لوگ جب کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں پاتے تو آخری نتیجے کے طور پر یا آخری علاج کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ خود سوزی کر لیتے ہیں، خود کو جلا لیتے ہیں، یا کوئی اور خودکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح پچھلے چند دنوں سے مسلسل ایک خط آ رہا تھا ہمیں، اور کل میں جب یہاں سے نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے، وہ کئی دفعہ فون بھی کر چکی ہے. انہوں نے بھی سود پر قرضہ لے رکھا ہے، اور ان کا ہوا کیا کہ 1994 میں شوہر نے کسی کاروبار کے لیے 30,000 روپے لیے، جس پر ہر ماہ 3,000 روپے سود دینا طے پایا. کاروبار میں نقصان ہو گیا. سود کی قسط ادا کرنے کے لیے اپنا ایک کمرے کا مکان فروخت کرنا پڑا. 1997 میں شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا. اس کے بعد بیوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ سود کی قسط ادا کرتی. وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کچھ سلائی وغیرہ کر کے کئی سال 3,000 روپے ماہانہ سود کی قسط دیتی رہی. اصل قرضہ نہیں ادا ہو پا رہا، صرف سود دیا جا رہا ہے. اس دوران ایک گھر میں کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر پڑی اور ٹانگ ٹوٹ گئی. آمدن نہ ہونے کی وجہ سے سود کی قسطیں ہر ماہ کی جمع ہونا شروع ہو گئی. اب اس ماہ تک 87,000 روپے سود بن گیا، جبکہ اصل رقم 30,000 روپے ادا کرنا اپنی جگہ ہے. وہ تو لاکھ سے بڑھ گئی نا بات، اور کئی مہینے وہ ادا بھی کر چکی. مسلسل 6 سال سے صرف سود دے رہی ہے. اب کسی نے بتایا کہ سود کا لین دین کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. یہ کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، بلکہ جن صاحبہ سے میں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا اور میں تو کچھ نہیں جانتی. اس کے دل میں شک پڑ گیا اور الجھن کا شکار ہو گئی کہ اب میرا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں. یعنی اس نے خط ہمیں یہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے
کہ چونکہ میں سود دیتی رہی ہوں تو کیا میرا اب ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں. اور پھر لکھتی کہ میں جلد سے جلد اپنا قرض اور سود اتارنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، شوہر فوت ہو چکا ہے، خود اپنی ٹانگ ٹوٹ جانے سے کام نہیں کر سکتی، ایک بچی ہے 6 سال کی. کیا میں اپنے جسم کا کوئی حصہ، آنکھیں یا گردہ فروخت کر کے اپنا قرضہ اور سود اتار سکتی ہوں؟ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوار جو ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں رکھی ہے اور یہ کس قسم کا ظلم ہے. پھر اسی طرح سود پر مبنی فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس میں مال کی ایسی تقسیم ہوتی ہے جو برابر نہیں ہوتی. اس میں امیر یعنی قرض دینے والا جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور لینے والا غریب ہوتا چلا جاتا ہے. افراد اور اقوام دونوں کے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی سود پر لیا ہوا قرض عام طور پر ادا نہیں ہو پاتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے ہوئے قرضے پر سود کی رقم ہی دیتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید نئے قرض لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے موجود طرز زندگی کو برقرار رکھ سکیں یا اپنا سٹینڈرڈ بڑھا سکیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے قرض لینے کی اجازت صرف اس وقت دی ہے جب ایسی سخت ضرورت ہو جس کے بغیر کام چلانا ناممکن ہو. اسلام میں اسی لیے اپنے ذرائع سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ قرار پایا اور اپنے موجودہ مال کو بڑھانے کی غرض سے قرضہ لینے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس بات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ کم سے کم قرض لیں اور لیں تو ادا کرنے کی فکر کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض کی ادائیگی سے پہلے تحفہ دینے کو بھی انکریج نہیں کیا، یعنی اس احسان کے بدلے جو قرض دینے والے نے مقروض پہ کیا. لہذا سود کی رقم یا کسی بھی معاوضے کی رقم پہلے سے مقرر نہیں کی جاتی تھی. اسلام کا بہترین طریقہ اور انداز تو یہی ہے کہ قرض دینا اور اس کی ادائیگی دونوں عمل صالح بن جاتے ہیں. ایک مومن دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے اور دوسرا اپنا قرض واپس کرتے وقت اگلے کا احسان نہیں بھولتا کہ یہ میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا. اسی طرح قرضے اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بھی بن جاتے ہیں. سود کے ذریعے امیر ملک بہت کمائی کرتے ہیں کیونکہ جن غریب ممالک کو وہ قرض دیتے ہیں وہ مزید اور قرض لے کر سود کی رقم اور کل قرض لی ہوئی رقم کو واپس لوٹانے کی کوشش میں مستقل طور پہ لگ جاتے ہیں. اس طرح پیسہ بجائے اس کے کہ میڈیم آف ایکسچینج بنے بذات خود ایک اسباب تجارت یا کموڈیٹی بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب ممالک اپنے پروفٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے اور اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے. وہ پیسہ جو ملک اپنی تعلیم، صحت، غربت مٹانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی سود کی رقمیں ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. اس طرح غریب ممالک ایک وشیس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور پرماننٹ طور پر غریب ہو جاتے ہیں. پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پاکستان اپنے ٹیکس ریونیو جو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، جو پبلک محنت سے کما کر گورنمنٹ کو دیتی ہے، تو اس میں 378 بلین قرضے ادا کرنے میں خرچ کرتا ہے. یعنی ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس میں سے 378 بلین روپے کہاں چلے جاتے ہیں؟ صرف سود ادا کرنے میں. تو لوگ جو بھی محنت کرتے ہیں اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ قرضہ دینے والے ممالک کے پاس چلا جاتا ہے. دیکھا جائے تو یہ ٹیکس ریونیو کا 3/4 حصہ ہے، 3/4 حصہ ہے پورے ٹیکس کا جو سود ادا کرنے میں دے دیا جاتا ہے. اب باقی کیا بچا کہ جس سے ہم ہسپتال بنائیں گے یا سڑکیں بنائیں گے. اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں ٹیکس دینے کا کیا فائدہ، ہم ٹیکس دیتے بھی ہیں تو بنتا کچھ نہیں لہذا ٹیکس چراؤ. پھر کوئی ٹیکس بھی دینے پہ راضی نہیں ہوتا کیونکہ عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ وہ سب کا سب دوسروں کے پاس جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صرف قرضہ چکانا تو ابھی دور کی بات ہے، محض اس کے اوپر جو سود ہے اس کو چکانے کے لیے ہر سال ہم ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لیتے ہیں اور پھر ان کی پالیسیز ہمارے اوپر آتی ہیں. پھر کبھی بجلی مہنگی کرنے کو کہتے ہیں، کبھی گیس مہنگی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عوام اور زیادہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں
کیونکہ جو ہماری آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ دوسروں کو چلا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ان لوگوں کی تعداد جو پاورٹی لائن سے کم ہے، یعنی جو دن کے $1 سے زیادہ نہیں کما سکتے، ان کی تعداد دگنی ہو چکی۔ اور اس کے برعکس جو مالدار افراد ہیں جو قرضے دیتے ہیں، ان کی آمدنی 20% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سود جو ہے نہ صرف یہ کہ افراد بلکہ اقوام کے لیے بھی بہت مضر ثابت ہوتا ہے۔ سود کی ایک قسم جو ہے وہ مرکب سود ہوتی ہے، کیومولیٹو انٹرسٹ، یعنی اگر اصل $100 ہے اور سود $10، یعنی $110، تو اگلے مہینے اگر قرضہ ادا نہ کیا تو پھر سود $100 پر نہیں بلکہ $110 پر ہوگا، اور 110 پر پھر 10 بڑھ کے تو $120، اور اس طرح ہر مہینے اصل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اصل قرضہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور سود بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ اسرت والا، اسرت کس کو کہتے ہیں؟ تنگی۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، یعنی مقروض جو ہے بہت ہی خستہ حال ہے، قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت ہے، اِلَى مَيْسَرَةٍ، وسط تک، ہاتھ کھلنے تک۔ میسرہ یسر سے ہے، یعنی آسانی تک، یعنی اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی وہ مال جو تم نے بطور قرض دیا اسے واپس ہی نہ لو، اسے غریب شخص پر بطور صدقہ معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا قرض وصول کرنے میں مفلس کو مہلت دے، یعنی غریب شخص کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کسی پر قرضہ ہو اور وہ اس کی وصولی میں تاخیر کرے، یعنی کسی کو قرضہ دیا اور وصول کرنے میں ڈھیل دے رہا ہے، تو مہلت کا ہر دن صدقہ ہوگا، ہر دن وہی مال اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا، اور اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جو مقروض کے ذمے واجب ہے، اور یہ میعاد پوری ہونے سے قبل کا ہے، میعاد کے بعد یہی اجر دگنا ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے $1000 کسی شخص کو 1 مہینے کی مدت کے ساتھ بطور قرض دیے، تو 1 مہینے تک ہر روز 1000 روزانہ اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ لوٹا نہیں پاتا اور پھر بھی وہ اگنور کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو یہی اجر 2000 صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے باغ پر جس کے پھل اس نے خریدے تھے آفت نازل ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لگے لگائے باغ کو خرید لیتے ہیں، پھر اس کو آگے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے ہیں۔ تو ایک شخص نے وہ باغ ابھی لیا تھا، اس سے پہلے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا، اس پہ مصیبت آ گئی اور اس کو سخت نقصان ہوا اور وہ قرض دار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اس کو صدقہ دو، یعنی ایسے میں اس کی مدد کرو۔ لوگوں نے صدقہ دیا، لیکن اس کی تعداد اتنی نہ ہوئی کہ قرض ادا ہوتا، یعنی صدقے سے بھی پورا قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اتنی مصیبت آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا
جو اس کے پاس ہے وہ لے لو اور تم کو بس اتنا ملے گا، یعنی باقی کو معاف کر دو. یہ ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے روپے کا تقاضا کیا. دونوں کی گفتگو میں آواز بلند ہوئی. آپ نے اپنے گھر سے اس آواز کو سنا تو باہر آنے کا ارادہ فرمایا اور دروازے کے پردے کو ہٹا کر کعب بن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعب. انہوں نے کہا، حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انگلی کے اشارے سے فرمایا، آدھا قرضہ معاف کر دو. کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا. آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، جا اور باقی قرض ادا کر دے. یعنی بسا اوقات پورا بھی معاف کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات آدھا بھی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپس میں اس معاملے میں جھگڑ رہا ہو تو کسی تیسرے کو بیچ میں پڑھ کے صلح بھی کرا دینی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو. یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر وقض عنی الدین. کہہ دیجئے، اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں پہ رحم کرنے والے، تو عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے ان دونوں میں سے، اور تو روک لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. تو مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ مجھے تیرے سوا ہر رحمت سے وہ بے نیاز کر دے. اے اللہ مجھے فقر سے غنا عطا کر اور میرے قرض کو دور کر دے. یہ مجموع الزوائد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواک. اے اللہ ہماری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا کر، اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.